آپ نے بتایا کہ 70 سال پہلے جہنم کے ایج سے، ٹاپ سے ایک چٹان جہنم میں گرائی گئی تھی، جس نے 70 80 ایئرس کے بعد اس کے باٹم کو ٹچ کیا ہے. تو جہنم اپنی جگہ پر موجود ہے، جنت اپنی جگہ پر موجود ہے. کہاں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا صرف کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو ان تمام وارننگز کے ذریعے اصلاح کی طرف لے کر آئیں. میں اور آپ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے ہیں کیوں بنائی آپ نے جہنم، کیوں اتنی سخت سزائیں رکھیں. اللہ خالق، ہم مخلوق. فعال لما یرید، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے. بالکل جیسے آپ کی میڈ آپ کو کوشچن نہیں کر سکتی ہے کیا ہر وقت بریانی کھاتی رہتی ہیں. ہم تو مخلوق ورسز مخلوق ہو گئے. اللہ کو کون کوشچن کر سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں انسانوں ہی کی اتھارٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں. فرض کریں مثال کے طور پہ جو سڑک پر کانسٹیبل کھڑے ہوتے ہیں، اگر یہ آپ سے کہہ دے آپ نے سگنل توڑا ہے تو آپ کو سمپل ٹکٹ لینا ہوتا ہے نا، چالان کٹوانا ہوتا ہے. یو ول ریسپیکٹ دا اتھارٹی. جو نہیں کرتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے. جج کورٹ میں بیٹھا ہے، کرمنل سے اس نے کہا کہ آپ کو 6 مہینے کی سزا ملتی ہے. اب کرمنل کہے کیوں یو اسٹوپڈ جج، کیوں مجھے 6 مہینے کی سزا دی؟ کیا کرے گا جج؟ کہے گا 6 سال کی ہو گئی ابھی. یہ تو انسان ورسز انسان ہے. کون کوشچن؟ انسانوں کی اتھارٹی کو ہم سمجھتے ہیں، کوئی نہیں بولتا جج کے سامنے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی. انسانوں کی اتھارٹی کو سمجھ جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت، اللہ رب الجلال، اس کی اتھارٹی کو ہم چیلنج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے سینکشنز کیوں لگائے، اس نے شریعت مشکل کیوں بنائی، اس نے جہنم کیوں بنائی، اس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو منع کیوں کیا جس میں ہمیں مزہ آتا ہے. اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، مزوں کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. جنت میں وہ جائیں گے جو بار بار اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے. اور جہنم کے آس پاس سارے وہ اعمال ہیں جو انسان اپنے نفس کو فالو کرتے ہوئے کرتا ہے، جو صرف بلائنڈ فالوئنگ کریں گے اپنے نفس کی. جیسے میرا دل کرے گا ویسے میں جیوں گی. وہ اپنے نفس کا غلام بنیں گے اور پھر اپنے نفس کا غلام بنتے بنتے ان کا فائنل ڈیسٹینیشن جہنم ہوگا. تو اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرنا. وہ رب ہے اور ہم عبد ہیں. اٹس اے ہیوج کانسیپٹ. بعض اسکالرس کہتے ہیں اللہ صرف خالق نہیں ہے، اللہ رب ہے. اور رب کا مقام خالق سے بھی بلند ہوتا ہے. خالق نے تو ایک دفعہ بنا دیا. رب چیریشر ہے، کانسٹنٹلی تھامنے والا ہے، کانسٹنٹلی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے والا ہے، کانسٹنٹلی طاقت دینے والا ہے، کانسٹنٹلی توبہ قبول کرنے والا ہے، کانسٹنٹلی آپ کی اور میری حاجتوں کے اوپر کلمہ کن کہنے والا ہے. اس کو کیوں اگنور کریں گے؟ تو یہ رحمان کی محبت ہے کہ اس نے بہترین وارننگز دی ہیں جہنم کی شکل میں. ٹی وی پر وارننگ آنا شروع ہو جائے ابھی، خدا نہ خواستہ سونامی آنے والا ہے، آپ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی پہ ماریں گی کیوں بتایا مجھے سونامی آنے والا ہے؟ نہ بتاتے تو میں زیادہ خوش رہتی. ایسے ہوتا. یا جس نیوز کاسٹر نے بریکنگ نیوز دی کہ اب 2 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے کراچی میں لائٹ بند رہے گی، آپ نے گلاس اٹھایا اور زور سے مارا ٹی وی پہ. کیوں بتایا مجھے 2 گھنٹے لائٹ بند رہے گی؟ جو آپ کو وارن کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. آپ غصہ نہیں کرتے اس کے اوپر. وارننگ دی جاتی ہے بچاؤ کرنے کے لیے، سیفٹی کرنے کے لیے. آپ پڑھیے ہم سے پہلی قوموں کے ڈیوائن ٹیکسٹ. جیوز اور کرسچنز نے اپنی کتابوں کا کیا حال کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سے جہنم کا ذکر ختم کر دیا. پڑھیے نکال کر نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں، آپ کو اس میں جہنم کا ذکر نہیں ملے گا. انہوں نے اومٹ کر دیا اس میں سے. اسی لیے ان کو صرف مرسیفل گاڈ مرسیفل گاڈ مرسیفل گاڈ نظر آتا ہے. جہنم کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا، انہوں نے نکال کر اس کو الگ کر دیا، اس لیے کہ ان کے پسند کی کتابیں ہیں. اب وہ انبیاء کے بارے میں انہوں نے کیا حشر کیا ہم سب جانتے ہیں.
جب آپ اس کانسیپٹ کو جہنم کے ڈیوائن ٹیچنگز میں سے نکال دیں گے تو خوف ختم ہو جائے گا. جب خوف ختم ہو جائے گا تو یہ جہنم کی باتیں، سزاؤں کی باتیں یہ جوک بن جائیں گی. اور آپ دیکھیں یہ جو مووی بنی تھی، اس طرح کی کئی موویز، گوسٹ رائڈر، ہیل بوائے. ہیل بوائے مجھے تو ابھی کچھ دن پہلے سے وہ KFC کا ایک برگر جو تھا نا وہ بہت بادر کر رہا تھا. کیا آیا تھا؟ ڈیولز ونگ. اس کا تو ٹائٹل ہی مجھے بادر کر رہا ہے کانسٹنٹلی. وہ جب بھی مجھے نظر آتا ہے سامنے کہیں اتنا بڑا بل بورڈ، اٹ ایکچولی بادرز می. آپ میں سے کسی نے کہیں KFC میں جا کے کچھ ریکویسٹ نہیں کی؟ خدا کا واسطہ کچھ نام ہی بدل دیں اس کا. ہم لوگ نہیں بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائی کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بال کی کال نکالتی ہیں پیرانوئڈ خاتون. آپ جو بھی کہیں، بٹ آپ اپنے بچے کو ڈیولز ونگ کھلائیں گی تو نام تو کم سے کم اچھا دیں. آپ کوئی بھی دیں اس کو. ہیل بوائے مووی کا نام. اب بچے دیکھ رہے ہیں اب ہیل بوائے، وہ تو کول ہیرو بن گیا ہیل بوائے، تو جوک بن گیا نا. گوسٹ رائڈر لو، تو گوسٹ رائڈر سے بڑا ہیرو کون سا ہوگا؟ پورے منہ پہ، پورے اسکل پہ آگ لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. اور دا بریویسٹ مین، اس سے زیادہ کوئی بڑا کوئی بریو نہیں ہے. جب آپ جہنم کا خوف ختم کر دیں گے تو جہنم جوک بن جائے گی. اور ہمارے ہاں بھی اس کا ایک ہلکا سا ڈپکشن اس خوف کے ختم ہونے کا یہ ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر لطیفے بنانے شروع کر دیا. ہم اس کو مذاق میں جو ہے وہ ٹالنے لگ گئے ہیں. تو جہنم کو حقیقت سمجھیں، جہنم سے پناہ مانگیں. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم آجرنی من النار پڑھنا نہ بھولیں. اور جب آپ اللہم اجرنی من النار پڑھیں تو بالکل بلینک مائنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں، سوچ کے پڑھیں. اللہ میں صرف آپ کی وجہ سے ہی جہنم سے بچ سکتی ہوں، صرف آپ مجھے جہنم سے بچا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں. اب جو آگے ہمارا حصہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الرحمن کا، یہ ہمارا 4تھ حصہ ہے. اچھا 4تھ اور 5تھ حصے کو سمجھیں، ہم ایک ساتھ اب کریں گے. یہ جو 4تھ حصہ ہے، ہم نے بات کی تھی کہ اس حصے میں آپ کو اب جنت کا ذکر ملے گا، اور جنت میں 2 لیولز کا ذکر ملے گا. اس میں 2 رائے ہیں مفسرون کی. بعض مفسرون کہتے ہیں کہ 4تھ حصہ از دا ہائیسٹ ایلیٹ جنت، ٹھیک ہے. اور بعض مفسرون کہتے ہیں 4تھ از لائک اصحاب الیمین والی جنت، دا لوور لیول، اور جو 5th لیول ہے وہ ایلیٹ والی جنت ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. 2 اسکالرس کی مختلف رائے ہیں اینڈ دے ہیو ویری اسٹرانگ دلائل. جہاں جہاں آتے جائیں گے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی جاؤں گی. بہرحال ہم جنت کا ذکر انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں. اس سے بڑا رحمان کیا ہوگا کہ جس نے جہنم کی اتنی بڑی سزاؤں کے بعد امیجیٹلی جنت کا ذکر کر دیا. یہ نہیں کہا کہ چل اٹھو اب سب اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آ سکتا تھا نا، نماز کتنی مرتبہ قرآن میں آیا. اقیموا الصلاۃ بھی تو یہاں پہ آ سکتا تھا. اتنا جہنم کا ذکر سن لیا، چلو اب توبہ استغفار ٹائم، سب جو ہے وہ جائے نماز بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ. اللہ رحمان ہے. لاجیکل سیکوینس آپ کو پورے قرآن کی اس ایک سورت سے نظر آئے گی. انسان کی تخلیق، انسان کی نعمتیں، ان نعمتوں کے اوپر انسان کا کانسٹنٹلی ناشکری کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، یہاں تک کہ موت آ جانا. موت کے بعد نافرمانی کی وجہ سے روز محشر کی سختی اور جہنم کی سزا. اور اس کے مخالف، اس کے اپوزٹ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی آلاء کو بہترین طریقے سے شکر گزاری کے ساتھ استعمال کیا. آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ آپ کو سبجیکٹ چینج جو نظر آ رہا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں سورۃ الرحمن کا سبجیکٹ چینج آپ کو پورے قرآن کا اسلوب بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کانسیپٹس کو کنیکشن کے ساتھ ڈسکرائب کرتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں ایک اور حکمت موجود ہے. ہم میں سے ہر انسان کی زندگی کے حالات اور واقعات ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے کنیکٹڈ ہیں. مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں 2 سال پہلے کوئی واقعہ ہونا، وہ اپنی جگہ پر بہت خیر رکھتا تھا، اس کا آج بھی آپ سے کوئی نہ کوئی کنیکشن خیر کے اینگل سے ہوگا. بعض قصے، بعض انسیڈنٹس، بعض حالات ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہوتے، پلیزنٹ نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کیا پتہ تمہیں برا لگے لیکن تمہارے لیے اس میں خیر ہو. تو جیسے قرآن انٹر کنیکٹڈ ہے،
ایسے ہی ہر انسان کی زندگی کے حالات انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آج ہماری زندگی میں گناہ بھی ہیں اور ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ بھی رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع ملے گا. اور جب ہم رب کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو اللہ ہمارے لیے اپرچونٹیز کو اور کھولتا چلا جائے گا. لیکن جو مین اس سارے سینیریو میں نیک لوگوں کی، جنت میں جانے والوں کی صفت ہے، وہ آپ کو آیت 46 میں نظر آ رہی ہے. جو ڈیویلپ ہوگی تو جنت ملے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جس نے اپنے رب کا خوف کیا. خوف کا فیکٹر آ گیا. یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کے بعد اگر زندگی میں اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے تو اس نعمت کے بعد زندگی میں اللہ کی فرما برداری نصیب ہوتی ہے. خوف کی نعمت، خشیت کی نعمت. خشیت انسان کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے آتا ہے. اور یاد کریں یہ خشیت کس سے پیدا ہوئی تھی؟ اس سورت کی سیکوینس میں جہنم کے ذکر سے جو خوف پیدا ہوگا وہ ہمارے اندر خشیت لے کر آئے گا. خشیت کی ڈیفینیشن، کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا، کسی کے مقام کی وجہ سے اس سے ڈرنا، اور ایسے ڈرنا کہ پھر اپنی زندگی کو درست کر لینا، اپنی زندگی کو غلطیوں سے پاک کر لینا. والی من آمنا نہیں آیا، وہ جو ایمان لایا. والی من اسلم نہیں آیا، وہ جس نے سبمیشن اختیار کی. من عمل صالحا نہیں آیا. آپ کانٹیکس میں چیک کریں. جو ڈرا، جس کو بہت دل چاہتا ہے میوزک سننے کا لیکن وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں سنتا، جس کا بہت دل چاہتا ہے تیار ہونے کا لیکن عورت ہوتے ہوئے اپنے حجاب کا خیال رکھتی ہے اس لیے کہ اس کو ڈر ہے کہ میری نافرمانی کہیں مجھے اللہ کے عدل کے بریکٹ میں نہ لے آئے. والی من خافا، جو ڈرا اپنے رب کو حساب دینے سے. نیک لوگوں کا ذکر آپ کو اب اس آیت سے ملے گا، اور آپ دیکھیں گی کہ آگے جو باقی کی آیات، آیت نمبر 78 تک آئیں گی، اس میں تمام نیک لوگوں کی جنتوں کا ذکر آئے گا. ایک ہوگی ہائر لیول اور ایک ہوگا لوور لیول. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے آیات بھی کم بیان کی اور جہنم کے لیے لیولز بھی نہیں بتائے، بس ایک جہنم کا ذکر کیا جیسے ایک جنیرک جہنم ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں درجات ہیں، اس کے مختلف لیولز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے 2 جنتیں ڈیفائن کی اور جہنم کو نہیں ڈیفائن کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 3 لاجک مفسرین دیتے ہیں کہ جہنم کو ایک ہی کیوں بیان کیا گیا، اس کو لیول وائز کیوں نہیں بیان کیا گیا. ایک وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی سزائیں، جہنم کی ہر سزا اتنی سیویئر ہوگی کہ جس انسان کو جو سزا ملے گی اس کو لگے گا مجھے ورسٹ پنشمنٹ مل رہی ہے. جس انسان کو جو سزا ملے گی اس کو لگے گا اس سے بری کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ دس از ون آف دا لاجک کہ اللہ کو جہنم کے درجات مینشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری لاجک وہ دیتے ہیں کہ دیکھیں سزا کے مختلف لیولز تو ہوتے ہیں، جیسے انسانی جیل میں بھی ٹارچر کے مختلف لیول ہوتے ہیں. جہنم میں بھی ہم نے کل بات کی تھی کہ مختلف لیولز پر مختلف مخلوقات ہوں گی، جس پر للطاغین مآبا آپ کو سورہ نبا کا بتایا تھا، جس میں ہر کریچر جو ہے وہ اپنے حساب سے ایک ٹارچر کرنے کا باعث بنے گی. لیکن ایک پرنسپل ہے سزا کے لیے، دنیا میں بھی یہی پرنسپل ہے اور آپ کو اللہ کے کلام میں بھی یہ پرنسپل ملے گا. وی پنش جنیرکلی اینڈ وی ریوارڈ اسپیسیفکلی. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یا قانون کہتا ہے کہ اگر یہ والا قانون توڑا تو جیل میں ڈال دیں گے. اب یہ نہیں بتاتے کہ ہم جیل میں کس لیول میں ڈالیں گے اور کس طرح کی سزا دیں گے، ہم بس جیل میں ڈال دیں گے. جبکہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اگر یہ کام 2 دن میں کر لیا تو آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا، اور اگر آج ہی کر لیا تو یہ ریوارڈ ملے گا. سو یہ ایک دنیا کا بھی اصول ہے جس کو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں آپ محسوس کر سکتے ہیں. سیکنڈ لاجک، وی پنش جنیرکلی اینڈ وی ریوارڈ اسپیسیفکلی. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو اپنے کلام میں مینشن کیا ہے.
تیسری چیز، تیسری حکمت کہ جہنم میں کیوں ایک ہی لیول کو، ایک ہی جہنم کو مینشن کیا گیا ہے۔ قرآن میں آپ کامنلی دیکھیں گی کہ جہنمیوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے اور نیک لوگوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ واقعہ میں آپ نے پڑھا تھا، ایک کیٹیگری دا فیلڈ ونس اصحاب الشمال، ایک کیٹیگری دا پاس ونس اصحاب الیمین، اور ایک کیٹیگری جو تھی ایلیٹ والی دا اے اسٹار ونس السابقون السابقون۔ تو اسکالرز کہتے ہیں آلدو جنت کی دو کیٹیگریز آئی ہیں، لیکن جہنم میں ان دو کیٹیگریز کے مقابلے میں پاپولیشن میسو ہوگی۔